شرائط نماز یعنی جن چیزوں کا نماز سے پہلے پورا کرنا لازم ہے، ان کے اندر جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور 70 کا ڈھانپنا، یعنی یہاں سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کی نیت کرنا۔ یہ چیزیں نماز کی شرائط میں سے ہیں، ان کا نماز سے پہلے پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کے فرائض یا ارکان، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ نماز کے اندر ہے، اور ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور سجدہ صاف کرنے سے بھی اس کا ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ اس کے اندر تکبیر تحریمہ، یعنی شروع میں نیت کے بعد جب ہم تکبیر کہہ کر نماز شروع کر لیں، اس کے بعد قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنہ، یعنی اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنا، سلام کے الفاظ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا۔ اس کے بعد آج یہ چیزیں جو پہلے دنوں میں ہم نے پڑھی ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز پڑھیں گے، اور اس کے اندر پھر ہر چیز کی جو حیثیت ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر کس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، جیسے ابھی پہلے ہم نے پڑھا تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کا کہنا شروع کی پہلی جو تکبیر ہے یہ کہنا فرض ہے، باقی نماز کے اندر تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا وہ واجب ہے۔ پہلی تکبیر فرض ہے، تکبیر تحریمہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد پوری نماز کے اندر جہاں جہاں بھی ہم تکبیر کہتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہتے ہیں، پھر سجود میں جاتے وقت، پھر اٹھتے وقت، وہ جو تکبیر ہے وہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اس کے بعد رفع یدین، ہاتھوں کا اٹھانا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں، پہلا قیام آ جاتا ہے، فرض ہے، ثنا پڑھتے ہیں ہم سبحانک اللہ، ثنا سنت ہے، یعنی اگر آپ ثنا چھوڑ بھی دیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، البتہ سنت کے رہ جانے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی ضرور ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھنا چھوڑ دیں کہ ثنا نہیں پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو آج سے ہم اس کو باقاعدہ کہلوائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم شرم کی وجہ سے نماز کسی کو سناتے نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ کسی بھی وقت، میں ادھر ہر وقت موجود ہوتا ہوں، آپ ہمارے پاس آئیں، مجھ سے نماز سنیں، کوئی غلطی ہے تو درست کروا دیں۔ دین سیکھنے میں ہمیں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 40 سال 50 سال زندگی ہو گئی ہے، آپ تک نہیں سیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قبر میں جانے تک سیکھنا ہی نہیں ہے۔ دین سیکھیں، جو چیز بھی نہیں پتہ ہے، جو پتہ بھی ہے ان کی بھی کریکشن کرائیں، سنائیں آپ، کوئی بات نہیں، اس میں کون سی شرم کی بات ہے۔ جی پڑھیں، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہاں ہم کرتے ہیں وتبارہ قسموں کا، وتبارہ ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ وتبارہ نہیں ہے، وتبارہ قسموں، وتبارہ، وتبارہ نہیں پڑھنا۔ اس طرح یہاں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں وتعالی جدوں کا، یہ وتعالی نہیں ہے، شاد کے ساتھ اس کو پکڑ کے نہیں پڑھنا، وتعالی جدوں کا، اور لام کی کھڑی زبر بھی اکثر لوگ نہیں پڑھتے، وتعالی جدوں کا، ٹھیک ہے۔ تعالی کا مطلب ہوتا ہے آؤ، اور تعالی کا مطلب ہوتا ہے بلند، اونچا۔ اب اندازہ کا صرف کھڑی زبر نہ پڑھنے کی وجہ سے معنی کے اندر کتنی تبدیلی ہو گئی جی۔ وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ ولا الہ غیرک۔ غیرک۔ اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان، یہ تسمیہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یہ اگر رہ جائے تو آپ سجدہ صاف کریں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد وإياك نستعين وإياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين صراط الذین أنعمت انعمت عليهم علیہم غير غیر المغضوب المغضوب عليهم علیہم ولا الضالين ولا الضالین آمین آمین سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے جبکہ آمین کہنا سنت ہے، یعنی اگر یہ کہیں گے تو سنت کا ثواب آپ کو ملے گا، نہیں کہیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ فقہ حنفی کے مطابق آمین بالجہر کہنا درست نہیں ہے، آمین بالجہر کہنا درست نہیں ہے۔ اکثر ہمیں بھی تھوڑا نشہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اکثر تراویح میں تو ہمارے اکثر بندے بڑے شوق کے ساتھ اونچا کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق آمین اونچی کہنا درست نہیں ہے، آمین آہستہ آواز میں دل میں کہنی چاہیے۔ تو یہ مین غلطی آپ اس کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ان کے اندر بہت کامن اور مین جو غلطی ہے تقریباً 99% بندوں کی ہوتی ہے کہ ہم توا اور تا میں فرق نہیں کرتے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر بندہ ایسے پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تا اور توا کے اندر فرق ہوتا ہے، توا کو تھوڑا موٹا پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ توا کو تھوڑا سا موٹا پڑھتے ہیں، تا باریک پڑھ جاتا ہے، صراط الذین اور صراط الذین، توا کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، بیسیکلی یہ چیزیں آپ دیکھیں بحیثیت امام یہ چیزیں سکھانا میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی بھی اس طرف لازم نہیں ہے، لیکن میرا شوق بھی ہے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے دین سکھانا، اس منصب پہ بیٹھے ہم تو یہ میری ذمہ داری ہے اور آپ کا کام ہے سیکھنا۔ یہ تھوڑا سا وقت جو ہوتا ہے عصر کے وقت ہم درس حدیث کرتے ہیں، بیٹھے اس کے اندر 5 منٹ نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ چلے 5 منٹ کا ہوتا ہے، تو درس حدیث ہوتا ہے وہ بھی سنیں، صبح کا جو درس ہوتا ہے اس میں فقہ کے مسائل، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ پورا مہینہ فقہ کے مسائل، نماز، روزہ، کلمہ، جنازہ، یہ چیزیں رکھیں، یہ بلکہ بہت کامن چیزیں ہیں جن کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کے اندر ہم لوگوں کی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے اور دینی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔